کوئی بھی ملک تب تک ترقی نہیں کرتا جب تک اس کی ریئل اسٹیٹ ترقی نہیں کرتی. ریئل اسٹیٹ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے. ریئل اسٹیٹ کو ابھی اس گورنمنٹ نے کچھ نہ کچھ رعایت دینے کی کوشش کی ہے. سب سے سیف جگہ جو ہے ڈی ایچ اے ہے. باہر سے جتنے لوگ ریمیٹنس بھیجیں گے نا تب ہی ملک چلے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظام ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان کاشف حسن. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ارشد ندوی جو کہ نائب صدر ہیں آل لاہور ریلٹرز پاکستان کے اور وائس چیئرمین ہیں الیکشن کمیٹی کے. ارشد راستے پراپرٹی کے شعبے سے منسلک ہیں اور ان کی پراپرٹی سیکٹر میں ان کی بہت ساری خدمات ہیں. انہوں نے ہمیشہ جب بھی پراپرٹی سیکٹر میں کوئی مسئلہ یا مسائل آیا ہے انہوں نے ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائی ہے. تو ان سے جانیں گے جو یہ بجٹ آیا ہے تو بجٹ کے حوالے سے کیا میسیج دیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں آپ کے حوالے سے اپنے اعلیٰ حکام اور دوسرے لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ملک تب تک ترقی نہیں کرتا جب تک اس کی ریئل اسٹیٹ ترقی نہیں کرتی. ریئل اسٹیٹ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے اور ریئل اسٹیٹ کو چلانے کے لیے ہمارے ملک میں جو بھی فارن بجٹ آئے گا اس کے بغیر چل نہیں سکتی. ہمارے جتنے باہر دوست بیٹھے ہیں بھائی بیٹھے ہیں جب وہ پیسہ پاکستان میں بھیجتے ہیں تو ہماری وہ معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں. ہماری بدقسمتی سمجھ لیں یا کوئی ایشو کہ ہمارے فارن جو ریزرو فنڈز ہیں وہ کم ہونے شروع ہو گئے. ریئل اسٹیٹ کو ابھی اس گورنمنٹ نے کچھ نہ کچھ رعایت دینے کی کوشش کی ہے لیکن ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کے لیے پھر بھی وہ ماحول جو ہوتا ہے وہ دینا پڑتا ہے. ہمارے ملک میں شاید وہ ماحول نہیں بن رہا جس سے باہر سے پیسے آئیں. جس دن ماحول بن جائے گا ہماری جس طرح علاقائی صورتحال ہے جس طرح ہم دنیا کے وسط میں بیٹھے ہیں ہر ملک کو ہماری ضرورت ہے. ہماری یہ غربت یہ تنگی یہ رہ ہی نہیں سکتی. ہم اوپر جائیں لیکن ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو ماحول سازگار بنانا ہے تاکہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے اور انویسٹمنٹ جب باہر سے آئے گی تب بھی چلے گی. اوورسیز پاکستانیوں کافی تعداد پاکستان میں عید منانے کے لیے آئی ہوئی ہے تو نیو لاہور پراپرٹی ان کے لیے کیا کوئی ایسی سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کروائیں گے آپ کے جو کلائنٹ ہے اوورسیز پاکستانی یا ڈی ایچ ای یا ڈی ایچ سے باہر بھی؟ میں بہت سے دوست آئے ہوئے ہیں ابھی پاکستان میں اور میں آپ کے حوالے سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو ماحول سازگار بنائے کہ لوگ انویسٹمنٹ کو ادھر رکھیں. ہماری بدقسمتی ہے کہ بہت سی انویسٹمنٹ آؤٹ ہو رہی ہے. دوسری یہ کہ جو دوست آئے ہوئے ہیں ان کے لیے سب سے سیف جگہ جو ہے ڈی ایچ اے ہے. ڈی ایچ اے لاہور ہے, ڈی ایچ اے ملتان ہے, ڈی ایچ اے بہاولپور ہے. ابھی سب سے اچھی ڈی ایچ اے لاہور اور ملتان ہے. ملتان سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ ہے. مطلب وہاں پہ آپ لیفٹ رائٹ پہ دیکھیں نا سر تو 3-4 لاکھ روپے مرلہ نہیں ملتا. وہاں 9 سے 10 لاکھ روپے مرلہ ہے. مطلب ایک کنال کا جو پلاٹ ہے وہ 2 کروڑ تک جاتا ہے. اور ڈیفینس میں اراؤنڈ اچھا پلاٹ 1 کروڑ 90 1 10 1 20 اس طرح مختلف کیٹیگریز میں مل جاتا ہے جو ملتان میں ہے. اور آنے والے وقت میں ملتان اسی طرح ہوگا جس طرح اس حصے کا لاہور ہے. وہاں پہ جو جتنا بھی پنجاب ہے اس کا وہ سینٹرلائز بنے گا. یونیورسٹی ہے, اس میں کالج ہے, اس میں بھی اسکول شروع ہو گئے ہیں, بہت بڑے پارک ہیں اور بہت اچھی انتظامیہ ہے. جو وہاں کی انتظامیہ ہے وہ بہت اچھا بیہیو کرتی ہے. اور باہر جتنے بھی ہمارے بھائی رہتے ہیں ان کے لیے سیف انویسٹمنٹ کسی ادارے میں کرنا ہے. جو انفرادی پروجیکٹ ہوتے ہیں وہاں پہ پرابلم آ جاتی ہیں. چلیے سر یہ بتائیے گا آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے ہو, آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے؟ میں نے جب گریجویشن کی تو میں لاہور آیا تو بزنس نہ ہونے کی وجہ سے نوکریاں نہ ہونے کی وجہ سے کچھ کرنا تھا تو میرا ایک دوست کر رہا تھا تو ہم نے بھی یہ شروع کیا. یہ بہت بڑا بزنس ہے. اس میں آپ جتنی چاہیں انویسٹمنٹ کریں اور جتنا ٹائم دے کے پیسے کمائیں. میں نے بھی الحمدللہ نام کمایا, کام کمایا, پیسے کمائے, سب کچھ یہ ہے. مجھے 25 سے 26 سال ہو گئے. میں ڈی ایچ اے میں ہی کام کر رہا ہوں. ڈی ایچ اے سے باہر بھی چھوٹا موٹا کر لیتے ہیں لیکن مین ہمارا فوکس لاہور ملتان ڈی ایچ اے ہے یا بہاولپور بھی کر لیتے ہیں. تو یہ ایک ادارے کے ساتھ کام ہے. یہاں پہ پرابلمز نہیں آتی جو باہر آ سکتی ہیں. سر 25-26 سال آپ نے پراپرٹی سیکٹر میں کام کیا. کوئی ایسا کوئی یادگار واقعہ آپ کی پراپرٹی سیکٹر میں جو آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں؟
یہ واقعات تو ہر روز ہوتے ہیں جی پاکستان میں. واقعات کو گننا شروع کریں گے تو بہت زیادہ ہیں, لیکن میں انسان کے جو بس میں نہیں ہوتا نا, وہ بھی ہوتا اس پراپرٹی میں دیکھا ہے. میں نے ایک چیز 3 کروڑ کی فرض کر لیں وہ نہیں بک رہی ہوتی تو اگلے کا ہم 10 لاکھ دیتے ہیں تو وہ 7 کی بکتی دیکھی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں پراپرٹی میں ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کتنی تیزی سے آپ کے پاس آمدن آ جاتی ہے. میں دنیا میں آپ کہیں پہ بھی ویلتھ کو جب اسٹیٹس کرتے ہیں نا, جب اس کو میئر کرتے ہیں, منتے ہیں, پمائش کرتے ہیں, تو کبھی بھی پیسہ نہیں گنا جاتا. آپ کی ریئل اسٹیٹ ہی گنی جاتی ہے, پراپرٹی گنی جاتی ہے, بنگلے گنے جاتے ہیں, گھر کتنے ہیں, پراپرٹی کتنی ہے, یہی ایسڈ ہوتے ہیں. اب یہ نیو لاہور پراپرٹی ہے آپ کی, تو اس کو اتنی ساری آپ 25-26 سال سے کام بھی کر رہے ہیں, تو اس کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ سر کامیابی تو نیک نیتی سے کام کرنا اور اپنے کلائنٹس کے ساتھ پورے طریقے سے ایمانداری سے کام کرنا. اصل چیز جو ہے نا, آپ دل سے اور ایمانداری سے کام کریں نا, اس ملک میں بہت کام ہے. لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں, باہر سے جتنے لوگ ریمیٹنس بھیجیں گے نا تب ہی ملک چلے گا. اس ملک میں کوئی چیز تو ہے نہیں جو پروڈکشن کے لیے باہر بنا کے ہم بھیج دیں. اور بہت سی غیر ضروری کتوں کے بسکٹ, کتوں کی چاکلیٹ, گھوڑوں کے بسکٹ, مربے, ان کی ضرورت نہیں ہمیں جن میں ہم ڈالر ضائع کر رہے ہیں. یہ ہمارا شغل نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں ریئل اسٹیٹ, بزنس, کاروبار اور انڈسٹری کے لیے پیسے آئیں اور اس میں لگیں تاکہ ہمارے ملک میں نوجوان کو روزگار ملے. ادروائز جس طرح جاپان میں ایک جاتے ہوئے ابھی جہاز میں حادثہ ہوا, تو اس طرح کے حادثے ہوئیں گے, لوگ بھوک سے مریں گے تو کوئی بھی رسک لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ویلیبل ٹائم. جی تو ناظرین, یہ تھے ارشد نجمی, CEO نیو لاہور پراپرٹی. انہوں نے بڑا اچھا میسیج دیا. انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کی کہ ہم اپنے ملک میں انویسٹ کریں, کیونکہ جب اوورسیز کو پاکستانیوں کا پیسہ پاکستان میں آئے گا تو ہمارا ملک ترقی کرے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کاشفند کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ. اب آپ نے گھر کیوں بیچ دی؟ جہاں رشتے کمزور ہو جائیں وہاں گھر ٹوٹ جاتے ہیں. ایسے ٹوٹے ہوئے گھر کا مجھے کیا کرنا ہے؟ گھر وہی مضبوط ہوتے ہیں جہاں رشتے مضبوط ہوں. آپ ذرا رشتوں کو مضبوط کیجئے. گھر کی دیواروں اور چھتوں کو تو ہم مضبوط بنا ہی دیں گے. ماڈل اسٹیل, آؤ ایک مضبوط گھر بناتے ہیں.